سکینہ لو بیٹی پانی پی لو. حر کی بیوی پانی لے کر آئی. سکینہ نے پوچھا پھوفی آپ نے پانی پی لیا ہے؟ آپ پانی پی چکی ہے؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹا، نانا کی حدیث ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، چھوٹوں کو کھلاؤ، پھر خود کھانا پینا. بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تمہاری عمر 7 سال کی ہے، لو پہلے تم پی لو، ہم بڑے ہیں بعد میں پی لیں گے. سکینہ نے جیسے حدیث سنی، 7 سال کی ہے سکینہ، جیسے حدیث سنی پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیا اور میدان کربلا کی طرف دوڑ پڑی. ننھی سی سکینہ چھوٹی سی بچی ہے، نانا کا فرمان سنا، پانی پیا نہیں، کربلا کی طرف پانی لے کر دوڑ پڑی. ام کلثوم جو سیدہ زینب کی سگی بہن ہے اور سیدہ زینب دونوں پیچھے دوڑ پڑی. بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی ادھر لاشیں کہاں جا رہی ہو؟ جب سیدہ سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی آپ اتنی جلدی بھول گئی، نانا کا فرمان ہے نا کہ کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ. پھوپھی میں تو 7 سال کی ہوں نا، میرا بھیا اصغر تو 6 مہینے کا، میں اصغر کو ڈھونڈتی ہوں تاکہ پہلے اصغر کو پلا کر خود پانی پیوں تاکہ میں نانا کی سنت پہ عمل کر سکوں. یہ نبی کے گھر کا ماحول تھا، یہ اہل بیت کے گھر کا ماحول تھا کہ 7 سال کی بچی بھی نانا کے فرمان کے خلاف 3 دن کی پیاسی، جو پیاس سے بے ہوش ہے. حدیث پہنچی سکینہ کو، سیدہ سکینہ کو حدیث پہنچی تو سکینہ اس حدیث پر عمل کر رہی ہے. یہ ہے ان خواتین کا حال. اس کے بعد وہ قافلہ صبح ہوئی، صبح کے وقت وہ قافلے پر ایک عجیب آفت آئی. جب سورج نکلا ہے تو ایک عجیب قیامت لے کر نکلا. جب اب تک جن بیویوں کی دوپٹے چھینے تھے اب ان کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اعلی حضرت نے جس کتاب کی تصدیق کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. ان بیویوں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی گئی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی. وہ بیمار جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی اس کے گردن کے اندر توق ڈالا گیا، توق ڈالا گیا توق، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیویوں کو بٹھایا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزیدیوں ہمیں لے کر چلنا چاہتے ہو کوفہ؟ ایک شرط پہ میں چلوں گی کہ مجھے حسین کے لاشے کے قریب سے لے کر چلوں. جب امام علی مقام کے لاشے پر زینب آئی تو ماتم نہیں کیا. جیسے حسین پاک کا لاشا دیکھا فوراً زبان پہ جاری ہوا واہ محمدہ واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں آقا؟ یہ آپ کا حسین جس کو آپ اپنی زبان چساتے تھے پیاسا شہید ہو گئے. یہ آپ کا حسین جس کو عید کے کپڑے میسر نہیں ہوتے تو آپ جنت سے جوڑے منگواتے تھے اس کے لیے، آج اس کو کفن بھی نہیں. حضور آپ کہاں ہیں؟ اپنے حسین کی خبر لیجئے. حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، خبر لیجئے. سیدہ زینب کبریٰ آقا کو پکارتی ہے اور ہمیں یہ مزاج دیتی ہے جب مصیبت آئے ماتم مت کرنا، شکایت مت کرنا، اللہ کے محبوب کو مدد کے لیے پکار لینا. اور یہی امام زین العابدین بھی کر رہے تھے. یوں کہتے ہیں ان القیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین، ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین آپ زین العابدین کی مدد فرمائیں. پھر وہ قافلہ چلا ہے. مجھے تو چونکہ کربلا بیان نہیں کرنا ہے، سیدہ زینب کو بیان کرنا ہے. وہ قافلہ چلا ہے تو امام زین العابدین رسی پکڑ کر کبھی بیٹھتے ہیں، بیماری کی وجہ سے چلا نہیں جاتا. زین العابدین پہ چھابک پڑتے. سیدہ زینب کہتی ہے زین العابدین میرے بیٹے علی اوسط صبر کرنا، اس لیے کہ یہ یزیدی ظلم کے لیے پیدا ہوئے
اور ہم آل محمد صبر کے لیے پیدا. زین العابدین کی ہمت بنا. وہ قافلہ کوفہ پہنچا. جب کوفہ پہنچا ہے وہ قافلہ تو بیبیوں نے اپنے چہرے پر تو بال ڈال ہی رکھے تھے. یہ حالت دیکھی تو کوفہ والوں کو پتا چلا کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے. وہ چھتوں پہ چڑھ کے سینہ پیٹ رہے. یہ سینہ کون پیٹتا ہے پتا ہے؟ جس سینے میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہے وہ سینہ اسی قابل ہے کہ وہ پیٹا جائے. اس کی سزا ہے یہ. جس سینے میں شیخین کی محبت نہیں ہے وہ پیٹا جانے کے قابل ہے. یہ ہم سنیوں کا سینہ ہے جس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت موجود ہے. ہم سینہ پیٹنے کو دل کی توہین سمجھتے ہیں, سینے کی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ جس میں اہل بیت کی محبت ہو وہ سینہ پیٹا جائے یہ اہل بیت کی توہین ہے, یہ صحابہ کی توہین ہے. وہ سینے پیٹ رہے تھے اور چلا رہے تھے ہائے کیا ہوا, ہائے حسین, ہائے حسین, وائے حسین, وائے حسین. وہ چلا رہے تھے. سیدہ زینب نے کہا, ایک عجیب واقعہ مورخ نے لکھا ہے, جب کوفہ پہنچے تو تاشے بج رہے تھے, ڈھول پیٹے جا رہے تھے, ڈھول بج رہے تھے. آج بھی کچھ یزیدی بجاتے ہیں اور اس کو نام اہل بیت کی محبت کا دیتے. میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں, اہل بیت کی محبت میں ڈھول بجانے والوں اتنا شوق ہے نا کسی کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا, تو جب تمہارا باپ مرے اور اس کی لاش گھر میں پڑی رہے تو ذرا جب بجا کر دیکھنا کہ کسی کی میت پر ڈھول بجانے کا لطف کیا ہے. اپنے باپ کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتے, اور امام علی مقام کی شہادت پہ ڈھول بجاتے اس کو چشتیت کا نام دیتے ہو, اسے تصوف کا نام دیتے ہو, اسے اہل بیت کی محبت کا نام دیتے ہو. شرم کرو. یزیدی ڈھول بجا رہے تھے. وہ سیدہ زینب تھی. زینب نے کہا مجھے 2 جملے کہہ لینے دو, 2 جملے. یزیدی نہیں کہنے دینا چاہتے تھے. زینب نے اپنے گھٹنوں کو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھا اور کہا لوگوں سنو, میں زینب بنت فاطمہ ہوں. پورے کوفہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا. اور اس کے بعد زینب نے کہا خوشیاں منا رہے ہو, ڈھول بجا رہے ہو, اور اے ماتم کرنے والوں تم ماتم کر رہے ہو. غم اور خوشی کا ملا جلا ماحول اور اہل بیت کا قافلہ ہے. زینب کہتی ہے کیا تم نے خط لکھ کر میرے بھائی کو نہیں بلایا تھا, حسین کو نہیں بلایا تھا؟ دھوکہ دیا تم نے, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ کر دی. کوفہ والو تم پر اللہ کی لعنت ہو, اور دنیا دیکھے گی جب تک تم اور تمہاری نسل زمین پہ باقی رہے گی تم اسی طرح سینہ پیٹتے رہو گے, لیکن خون حسین کا قرض تمہارے سر سے کبھی نہیں اترے گا. آج جو عراق کی حالت ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے. عراق, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عراق کبھی چین کی سانس نہیں لے گا, کبھی بنے گا پھر اجڑے گا, کبھی بنے گا پھر اجڑے گا, کبھی بنے گا پھر اجڑے گا. اس لیے کہ عراق اس زمین کا نام ہے جس پر اہل بیت کے خون کے دھبے لگے ہوئے. وہ خون کبھی ان کو قیامت تک چین سے رہنے نہیں دے گا. اللہ رحم و کرم فرمائے. یہ حال ہے. سیدہ زینب پہنچی ہے وہاں پر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبداللہ ابن عفیف ایک نابینا صحابی تھے, وہ وہاں موجود تھے. ان کی بینائی نہیں تھی. اس وقت تو ابن زیاد بدنہاد نے بانی فساد نے کہا کہ کذاب ابن کذاب قتل ہوا معاذ اللہ. اور امیر المومنین یزید کو فتح ہوئی لعنت اللہ علیہ. اس پہ بھی لعنت جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے, اور یزید پر بھی لعنت. یزید وہ کمبخت ہے جس پر تینوں ائمہ نے لعنت کی, اور تینوں ائمہ کا اجماع ہے یزید پہ لعنت کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے. اور یزید وہ پلید ہے. مدارج النبوہ جلد اول میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید کہتا تھا اگر مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ کے ساتھ نکاح کروں گا. یہ جملے نے کیا رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچائی ہوگی؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یزید نے شعر پڑھا ہے کہ اگر محمدی بن کر شراب پینا جائز نہیں تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کرو. اس ظالم نے شعر پڑھا ہے, تذکرۃ الخواص میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی
محمد پر کوئی فرشتہ نہیں آیا، محمد نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ یہ اس کمبخت کے اشعار ہے، وہ لعنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے، وہ بدبخت نہیں ہے تو اور کیا ہے، اتنا کمینہ اور کمبخت کا نام یزید ہے۔ اس کو ابن زیاد نے امیر المومنین کہا، سیدہ زینب غصے میں آ گئی، اور اس کے بعد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں جب سیدہ زینب نے زبان کھولا اور خطبہ شروع کیا تو اہل کوفہ رو رو کر نڈھال تھے۔ عبداللہ ابن عفیف جو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، آپ لوگوں سے پوچھتے تھے علی کی شہادت کو تو عرصہ بیت چکا، علی کی آواز کہاں سے آئی؟ اس انداز اس خطبے میں علی کا لہجہ ہے، یہ آواز علی کی آواز ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ بنت علی زینب ہے۔ کرے یہ عورت ہو کر، توجہ فرمائے میری بہنیں، یہ عورت ہو کر علی کی آواز میں خطبہ دیتی ہے۔ جب ابن عفیف نے پوچھا زینب تو بیٹی ہے علی کی آواز میں خطبہ دینے کی وجہ، تو زینب کہتی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم، میرے نانا کی حدیث ہے عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو مجھے خطبہ دینا یہ میری مجبوری ہے، لیکن میں نے علی کی آواز نکال کر اپنی آواز کو پردے میں کر دیا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی آواز کو بھی علی کی آواز کا لہجہ دے کر پردے میں کر دیا۔ زینب اس خاتون کا نام ہے۔ کہاں تک عرض کروں، بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخر میں عرض کرتا ہوں، کربلا میں زینب پر جو صدمے آئے تھے، آخری دم تک زینب اس صدموں سے نڈھال رہی، آخر میں یہ ہوا